ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں اور بڑے بڑے بے بنیاد دعوے کرتے رہتے ہیں۔ اس میں پچھلے دنوں یہ ایران کے ایک بہت بڑے حامی سے ملاقات ہوئی، وہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ جی ایران تو ایک میزائل سے امریکی بیڑے کو تباہ کر سکتا ہے۔ میں نے انہیں بڑی محبت سے سمجھایا کہ مت بھولیے کہ صدام اور قذافی وغیرہ بھی ایسے ہی دعوے کیا کرتے تھے، پھر دردناک موت مرے وہ۔ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کو بھی چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ بھارت کی خاموشی بھی بڑی معنی خیز ہے۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر جو ٹھنڈی لسی پی کر سونے والے پاکستانی جو ہے نا، وہ بیدار ہو جائیں اس وقت۔ دعاؤں اور چلوں والے بھی مسئلے چھوڑیں اور گوڈوں گٹوں پر سنڈے کا تیل مل کر باہر نکلیں، کیونکہ آپ نے مریض کو آخری جھٹکے تک پہنچا دیا ہے۔ اب دعاؤں کا وقت گزر چکا۔ جو سمجھتے ہیں کہ بحیرہ عرب میں امریکہ نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے بحری بیڑے مچھلیاں پکڑنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے وہ یا تو بڑے بھولے پہلوان کے شاگرد ہیں یا پھر لکے کبوتروں کے بیپاری ہیں وہ لوگ۔ یاد رکھیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت اس خطے میں اب ایران اور پاکستان ہی بچے ہیں جن کی صحیح سے ناک رگڑوانا ابھی باقی ہے۔ اگلا یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ پختون کون ہے اور پنجابی کون ہے اور سندھی اور بلوچی اور اردو سپیکنگ کون ہے، شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے، پی ٹی آئی کا کون ہے یا نون لیگ کا کون ہے یا پی پی آئی کا پی 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 کا کون ہے۔ اگلا سب کو ایک ہی مدانی میں ڈال کر ایسا رگڑا لگائے گا کہ ہر ایک اپنی اپنی نسل اور مسل کی پہچان بھول جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جیسا کہ اب ابھی دیکھ رہے ہیں، جیسا شام میں ہوا، لیبیا میں ہوا، تونس میں ہوا، آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ایران سے لاکھ اختلافات صحیح، اس کی سابقہ زیادتیوں اور بھارت نوازی کو بھول کر جلد آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ کا لاہ عمل تیار کریں، اور ایسا فوری طور پر نہ کیا گیا تو پھر دونوں ممالک کے عوام تیار رہیں۔ بس 2-4 مہینوں میں کٹی کٹا نکلنے والا ہے، اس لیے میں اب دونوں ملک کے لوگوں سے جو ہے ان سے گزارش کر رہا ہوں